السلام علیکم معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی، ایک نئی داستان جس کا نام ہے وادی پرخار۔ یہ ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی سچی کہانی ہے جس نے دنیا میں آنکھ کھولی تو قتل و غارت گری، تباہی و بربادی اس کے منتظر تھی۔ اس کی زندگی کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہ تھی، لیکن قدرت کو شاید اس سے کوئی اہم کام لینا مقصود تھا۔ چنانچہ وہ زندہ رہا اور اپنے دشمنوں کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوا۔ تو آئیے میرے ساتھ قدم رکھیے اس وادی پرخار میں اور جانیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 1۔ میری نگاہیں پریشر بتانے والے میٹر کی سوئی پر مرکوز تھیں۔ سوئی خطرے کے سرخ نشان کی آخری حدوں پر تھی اور بوائلر کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا، جس کے ساتھ ہی میرے جسم کے پرخچے اڑ جاتے۔ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ میرے ساتھ مزید 30 آدمیوں کی زندگیاں داؤ پر لگی تھیں۔ میں نے ایک نظر پھر میٹر کو دیکھا اور ہتھوڑا سر سے بلند کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، آر یا پار۔ صرف 10 منٹ پہلے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ فاکس نے میرے کیبن کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر ڈالی۔ میں گہری نیند سے جاگا تو چند لمحے صورتحال کو سمجھ نہ سکا۔ کمرہ یوں ہل رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے کیبن کے پورٹ ہول سے باہر دیکھا۔ تاریکی میں سمندر سے اٹھنے والی دیو پیکر لہریں 18,000 ٹن وزنی اور 312 فٹ لمبے خلیج کے مضبوط پیکر سے ٹکرا رہی تھیں۔ طوفان زوروں پر تھا۔ یوسف! باہر سے کسی نے چلا کر کہا، جلدی انجن روم میں پہنچو، ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی کا لفظ سن کر میں نے چابی بھرے کھلونے کی طرح حرکت کی۔ طوفان اور ایمرجنسی کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جنہوں نے میرے خواب شیریں میں خلل ڈالا تھا۔ یوسف! باہر سے پھر کوئی چلایا۔ شاید اس بار کپتان کا نائب محض خود چلا آیا تھا۔ وہ سیکنڈ آفیسر تھا اور میں تھرڈ آفیسر۔ آ رہا ہوں، کپڑے تو پہن لو، میں نے جواباً کہا۔ طوفان کی گرج کے باعث چلا کر بات کرنا پڑ رہی تھی۔ بری طرح ڈولتے کیبن میں بمشکل میں نے جسم پر وردی چڑھائی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ماس کھڑا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، اگر خلیج ڈوب گیا تو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم نے کچھ پہن رکھا یا نہیں؟ فوراً انجن روم میں پہنچو، وہاں کو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مجھے فرق پڑے گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں کم از کم آبی مخلوق کے سامنے بے لباس نہیں جانا چاہتا۔ ماس حسین عراقی تھا اور اس کے حصے مزاح صدام حسین سے کچھ ہی بہتر تھی، لہٰذا میرے جملے پر وہ مجھے غلط نظروں سے گھورتا ہوا چلا گیا۔ میں انجن روم کی طرف بھاگا۔ ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ انجن روم انجینئر کو سوتے سے اٹھا کر بلایا گیا تھا؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو میں آ کر سویا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاز رک گیا تھا۔ انجن روم میں میرا نائب سام بدحواس سا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے چلا کر کہا، سر، بوائلر نمبر 4 کے تمام والز جام ہو گئے ہیں اور پریشر بڑھ رہا ہے۔ وال کیسے جام ہو گئے؟ کیا انہیں روانگی کے وقت چیک نہیں کیا گیا تھا؟ میں نے خفگی سے کہا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی سر۔ ابھی جب انجن بند کرنے کے بعد دوسرے بوائلرز کا سیفٹی وال کھولے گئے تو پتہ چلا کہ نمبر 4 کا سیفٹی وال جام ہے۔ باقی وال چیک کیے گئے تو وہ بھی جام نکلے۔ مائی گاڈ! میں نے بوائلر نمبر 4 پریشر میٹر کو دیکھا، جس کی سوئی رفتہ رفتہ خطرے کے سرخ نشان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بوائلر کو اگرچہ حرارت کی فراہمی بند کر دی گئی تھی، لیکن اس کے اندر کھولتا ہوا پانی موجود تھا جو مسلسل بھاپ بنا رہا تھا۔ بحری جہاز کا انجن عام انجنوں سے خاصا مختلف ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے جس پر کار یا ٹرک کا انجن کام کرتا ہے، یعنی دباؤ اور خلا کی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پسٹن کو متحرک کرنا۔ مگر سائز اور دیگر معاملات میں یہ عام انجنوں سے قطعی مختلف ہوتا ہے۔ اسے نہ تو فوری طور پر چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی فوری طور پر روکا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں کام مرحلہ وار کیے جاتے ہیں۔ اب مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ عام حالات میں صرف انجن انجینئر ہی انجن بند کر سکتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں کوئی بھی فرد بشمول کپتان کے انجن بند کروانے کا مجاز نہیں ہوتا، لیکن بوائلر نمبر 4 نے جو خطرناک حالات پیدا کر دیے تھے، اس میں کپتان نے اپنے ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انجن بند کروا دیا تھا، جو کہ ایک فاش غلطی تھی۔ انجن چلتے رہنے کی صورت میں کچھ نہ کچھ پریشر خارج ہوتا رہتا ہے۔ انجن بند ہوتے ہی خارج ہونے والا پریشر بھی بوائلر میں جمع ہو رہا تھا۔ اگر سیفٹی وال کسی وجہ سے کام نہ کر رہا ہوتا تو اسے فنی خرابی قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن سارے والز بیک وقت کیسے جام ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی انسان کا کارنامہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی فرد کا نام آ رہا تھا جسے ہم 12 گھنٹے پہلے بمبئی میں چھوڑ کر آئے تھے۔ انجن روم کے عملے کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ صرف انجن روم ہی نہیں بلکہ پورا جہاز خطرے میں تھا۔ یہ جگہ 4تھے لیول پر بحری جہاز کے پیندے کے بالکل پاس تھی۔ اگر بوائلر پھٹ جاتا اور اس سے جہاز کی چادر میں کوئی شگاف پڑ جاتا تو اس طوفانی موسم میں خلیج کو ڈوبنے میں 2 گھنٹے بھی نہ لگتے۔ جہاز پر سامان اپنی پوری گنجائش کے مطابق لدا ہوا تھا۔ میں نے بوائلر اٹینڈنٹ گپتا سے کہا، بڑا رینج پانا لاؤ۔ گپتا نے پھرتی سے رینج پانا مجھے تھمایا۔ میں نے ایک وال کے نٹ میں پانا پھنسا کر اسے گھمانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ذرا بھی جنبش نہ کی۔ عام حالات میں یہی وال آرام سے کھل جاتا تھا۔ میں نے اگلی بار پوری طاقت صرف کر دی۔
ایک زمانے میں مجھے باڈی بلڈنگ کا شوق چڑھا تھا اور میں نے جمنیزیم میں خاصی جان ماری تھی۔ باڈی بلڈنگ چھوڑے مدت ہو چکی تھی۔ وہ پہلے جیسی بات تو نہیں رہی تھی، لیکن زور آزمائی میں کوئی عام فرد میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار بھی وال نے حرکت نہیں کی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ آخر یہ کتنی سختی سے بند تھا جو کھل ہی نہیں رہا تھا۔ پریشر میٹر کی سوئی خطرے کے سرخ نشان تک آن پہنچی تھی اور انجن روم کا عملہ خوفزدہ ہو کر بوائلر سے دور ہٹ گیا تھا۔ دوسرے بوائلرز کے آرٹریج والز کھول دو، جلدی، میں نے چلا کر کہا۔ عملہ بھاگ بھاگ کر بوائلرز کے آرٹریج والز کھولنے لگا۔ سنسناتی بھاپ پائپوں کے ذریعے بحری جہاز کے چمنی سے خارج ہونے لگی۔ یقیناً اس وقت چمنی کے دہانے سے بھاپ کے گہرے بادل اٹھ رہے ہوں گے۔ بوائلر نمبر 4 کے تمام والز جام ہونے سے جو دھماکہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ باقی بوائلرز کا پریشر خارج کر دیا جائے تاکہ بوائلر نمبر 4 پھٹنے سے بقیہ بوائلرز متاثر نہ ہوں۔ میں نے میٹر کی طرف دیکھا۔ ذرا سی دیر میں سوئی خطرے کے نشان کی حد سے خاصی آگے جا چکی تھی۔ ایک لمحے کو تو میرے ذہن میں کہ انجن چلانے کا حکم دے دوں، لیکن فوراً ہی میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ انجن چلانے سے بوائلرز کا پریشر استعمال ہونے لگتا، لیکن پسٹن کے حرکت میں آنے سے پہلے جب بوائلر نمبر 4 کو مزید حرارت ملتی اور وہ زیادہ بھاپ بنانے لگتا تو عین ممکن تھا کہ بوائلر فوراً پھٹ جاتا۔ نہیں، اب انجن چلانے کا وقت نہیں رہا تھا۔ ہمیں بوائلر کا دباؤ ہر صورت میں خارج کرنا تھا۔ سوئی خطرے کی حد میں نصف فاصلہ طے کر چکی تھی۔ بوائلر کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میں سر پر پیر رکھ کر انجن روم سے نکل بھاگوں، مگر بوائلر پھٹنے کی صورت میں جہاز ڈوبنے کا 90% امکان تھا۔ باہر جس قسم کا طوفان جاری تھا، اس میں لائف بوٹس بھی ہماری جان بچانے میں زیادہ مددگار ثابت نہ ہوتی۔ صاحب بھاگو، بوائلر پھٹنے والا ہے، گپتا چلایا۔ ہتھوڑا لاؤ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ میں نے جھک کر بغور دیکھا تھا۔ مجھے اپنے شبے کی تصدیق ہوتی محسوس ہوئی۔ وال کے کناروں سے کوئی سیاسی میلی سی شے جھانک رہی تھی۔ یہ اس خبیث کا کام تھا۔ اس نے بمبئی میں جہاز سے اترنے سے قبل ہی حرکت کی تھی۔ اسے یقین ہوگا جب تک ہم اس کی حرکت سے آگاہ ہوں گے، جہاز کھلے سمندر میں خاصا آگے نکل چکا ہوگا۔ جب بوائلر پھٹے گا اور تباہی پھیلے گی، جہاز غرقاب ہو جائے گا اور کوئی اس کی حرکت کے بارے میں نہیں جان سکے گا۔ بلا شبہ اس کے پاس شیطانی ذہانت تھی جس کی مدد سے اس نے شیطانی قسم کا یہ منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کیا تھا۔ اسے 31 آدمیوں کی زندگی کی قطعی پرواہ نہیں رہی ہوگی۔ وہ اسی قسم کا آدمی تھا۔ صاحب ہتھوڑا، ابھی بھی سمے صاحب۔ گپتا نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے ہتھوڑا تھمایا۔ گپتا، چپ رہو یا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے چلا کر کہا۔ رینج پانا میں پہلے ہی آرٹریج وال میں پھنسا چکا تھا۔ میں نے ہتھوڑا سر سے بلند کیا اور اسے پانے پہ دے مارا۔ وہ ذرا سا لرزا لیکن جھکا نہیں تھا۔ ہتھوڑے بازی میں یہ خطرہ تھا کہ نشانہ چوک جائے اور کچھ دیر کا پھٹتا بوائلر فوراً ہی پھٹ جائے۔ میں نے ہتھوڑا پھر بلند کیا۔ بھاگ چلے صاحب۔ گپتا پھر گھگی آیا۔ میں نے اس کی بات پہ توجہ دیے بغیر زیادہ قوت سے ہتھوڑا پانے کے سرے پہ دے مارا۔ اس دفعہ رینج پانا لرزنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جھکا بھی تھا۔ میرے دل میں امید کی کرن سی جاگی۔ وال میں ڈالا گیا سولوشن اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے تیسرا وار کیا۔ پانا لرزا، تھوڑا سا جھکا، پھر ضرب کی قوت نے اسے اچھال دیا۔ وہ تیر کی طرح میرے سر کے پاس سے گزرا تھا۔ میں بال بال بچا تھا۔ اگر پانا میرے سر پہ لگ جاتا تو میرے سر کے کئی ٹکڑے ہو جاتے اور میں فوراً ہی راہی ملک عدم ہو جاتا۔ رینج پانا دیوار کے ساتھ گزرتے پائپوں کے نیچے جا گرا تھا۔ گپتا، پانا لے کر آؤ۔ مگر گپتا وہاں کہاں تھا؟ وہ تو پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ میرے پاس اسے برا بھلا کہنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے پانا فولادی پائپوں کے درمیان سے نکالنے کی کوشش کی، مگر پائپ اور فرش کے درمیان اتنا خلا نہیں تھا کہ میں ہاتھ ڈال کر پانا نکال سکتا۔ میں نے اوپر دیوار کے ساتھ ہاتھ ڈال کر پانا نکالنا چاہا، لیکن وہ اس بار بھی میری دسترس سے دور ثابت ہوا۔ میں نے واپس آ کر ہتھوڑا اٹھایا اور ایک نظر پریشر میٹر کی سوئی پر ڈالی، جس کی سوئی اب آخری حد سے کچھ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے ہتھوڑے کے دستے کی مدد سے پانے کو باہر کی طرف سرکایا۔ یہ ایک اور مشکل کام ثابت ہوا۔ کئی بار پانا ذرا سا سرک کر رہ جاتا۔ لمحے میرے ہاتھ سے پھسلے جا رہے تھے۔ کسی بھی لمحے انجام قریب ہو سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے پانا باہر نکلا اور میں اسے لے کر بوائلر کی طرف لپکا۔ اس بار میں نے رینج پانا پوری قوت سے والو میں پھنسایا تاکہ وہ پھر سے سلپ نہ کر جائے۔ رینج پانا افقی انداز سے خاصا اوپر تھا۔ اگر میں اسے افقی پوزیشن میں لے جاتا تو امید تھی کہ وال کھل جائے گا۔ میری پہلی ضرب پر پانے نے بمشکل 5 درجے زاویے کا سفر کیا، لیکن اگلی ضرب پر پانا زیادہ نیچے آیا تھا اور اس سے اگلی ضرب پر افقی انداز سے بھی نیچے چلا گیا۔ میں نے ہتھوڑا پھینک کر پانے کو زورے بازو سے گھمانا شروع کر دیا۔ وال کسی حد تک کھل گیا، مگر اس کی چوڑیوں میں ڈالے جانے والا سولوشن زیادہ مزاحمت کر رہا تھا۔ خاصی دقت کے ساتھ میں پانے کو ایک بار اوپر سے نیچے لاتا تھا، جبکہ وال کو ایک بار چکر دینے کے لیے پانے کو 4 بار اوپر سے نیچے کرنا پڑتا تھا۔ میں نے واپس آ کر ہتھوڑا اٹھایا اور ایک نظر پریشر میٹر کی سوئی پر ڈالی، جس کی سوئی اب آخری حد سے کچھ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے ہتھوڑے کے دستے کی مدد سے پانے کو باہر کی طرف سرکایا۔ یہ ایک اور مشکل کام ثابت ہوا۔
کئی بار پانا ذرا سا سرک کر رہ جاتا، لمحے میرے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے تھے، کسی بھی لمحے انجام قریب ہو سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے پانا باہر نکلا اور میں اسے لے کر بوائلر کی طرف لپکا۔ اس بار میں نے رینج پانا پوری قوت سے والو میں پھنسایا تاکہ وہ پھر سے سلپ نہ کر جائے۔ رینج پانا افقی انداز سے خاصا اوپر تھا، اگر میں اسے افقی پوزیشن میں لے آتا تو امید تھی کہ وال کھل جائے گا۔ میری پہلی ضرب پر پانے نے بمشکل 5 درجے زاویے کا سفر کیا، لیکن اگلی ضرب پر پانا زیادہ نیچے آیا تھا اور اس سے اگلی ضرب پر افقی انداز سے بھی نیچے چلا گیا۔ میں نے ہتھوڑا پھینک کر پانے کو زورے بازو سے گھمانا شروع کر دیا۔ وال کسی حد تک کھل گیا، مگر اس کی چوڑیوں میں ڈالے جانے والا سولوشن زبردست مزاحمت کرا تھا۔ خاصی دقت کے ساتھ میں پانے کو ایک بار اوپر سے نیچے لاتا تھا، جبکہ وال کو ایک بار چکر دینے کے لیے پانے کو 4 بار اوپر سے نیچے کرنا پڑتا تھا۔ جتنی تاخیر ہو رہی تھی، خطرہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی کھولتے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھا ہوں جو ابھی پھٹ کر میرے وجود کو نابود کر دے گا۔ یہ سوچ کر میں پوری طاقت سے رینج پانا گھمانے لگا۔ دوسرے چکر کے بعد وال کسی قدر آسانی سے کھلنے لگا اور شاید تھوڑا بہت پریشر خارج ہو رہا تھا۔ مجھے میٹر کی سوئی معمولی سے واپس آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک نئے عزم کے ساتھ وال گھمانا شروع کر دیا۔ تیسرے چکر کے ساتھ ہی سنسناتی بھاپ کے خارج ہونے کی دلنشی آواز آنے لگی۔ قریب آتی سوئی اب دور جانے لگی تھی، پریشر ختم ہو رہا تھا۔ ہر چکر کے ساتھ بھاپ خارج ہونے کا شور بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پورا وال کھولنے پر شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا تھا۔ بوائلر میں نہ جانے کتنا پریشر جمع ہو چکا تھا۔ بھاپ کو بوائلر کی مقید فضا سے نکلنے کا موقع ملا تو وہ پورا جوش دکھا رہی تھی۔ بوائلر کی دیواروں نے بلا شبہ سینکڑوں ٹن فی مربع انچ کا دباؤ برداشت کیا تھا۔ اگر بوائلر عام فولاد کی چادر کا بنا ہوتا تو کب کا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا، مگر یہ بوائلر خاص فولاد سے ڈھالے جاتے ہیں، ان میں کہیں جوڑ نہیں ہوتا اور یہ بے انتہا دباؤ برداشت کر سکتا ہے۔ میری نظر میٹر کی سوئی پر تھی جو رفتہ رفتہ سرخ نشان سے واپس آ رہی تھی۔ اگرچہ اس کی رفتار سست تھی، لیکن بوائلر پھٹنے کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ بھاپ کے اخراج کے ساتھ ہی دباؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ خاصی دیر بعد ایک انجن مین احمد علی نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا اور مجھے صحیح سلامت دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ پھر اس نے بھاپ نکلنے کا شور سنا اور اندر آ گیا۔ اس کی نظر بھی میٹر پر مرکوز تھی۔ آپ نے ہم سب کو بچا لیا، اگر بوائلر پھٹ جاتا تو ہم سب تہہ میں ہوتے اور مچھلیوں کی خوراک بن رہے ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، لہٰذا اس پر دماغ کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی شدت جذبات سے رندی آواز کے جواب میں نے مسکرا کر کہا۔ یک لخت مجھے کمزوری کا احساس ہوا۔ چند منٹ کی اس کشمکش نے جیسے میری توانائی نچوڑ لی تھی۔ 31 افراد موت کے منہ میں جا کر نکل آئے تھے اور اس کا ذمہ دار ایک شخص تھا، یعنی جان گرے۔ خیال رکھنا۔ عرب پرشین کمپنی کے کراچی آفس کے ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا، تم جس شخص کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہو وہ میرین ٹرسن کی دنیا میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی شیطان دیکھے اور بھگتے ہیں، فکر مت کریں۔ میں مسکرا دیا، لیکن جان گرے جیسا شیطان شاید ہی دیکھا ہو۔ ڈائریکٹر نے کہا اور مجھے مختصراً جان گرے کی ہسٹری بتائی۔ اس کا پورا نام جان جیفرسن گرے تھا اور اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ وہ نسلی تفاخر کا مارا ایک گورا تھا جو صرف اس وجہ سے اس ایشیائی کمپنی میں کام کر رہا تھا کہ مغربی ممالک کی تمام میرین لائنز نے اسے بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ جو شخص انجن روم میں بھی شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو اور اس کے ہاتھ میں ہر وقت سگار سلگتا ہو، اس کے جہاز کی سلامتی تو ویسے ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ایک ذرا سی بے احتیاطی اور جہاز غرق۔ وہ ایک اچھا انجینئر تھا، لیکن اس وقت جب نشے میں نہ ہو، اور ایسے مواقع کم ہی آتے تھے جب وہ نشے میں نہ ہو۔ اس کے باوجود اسے عرب پرشین کمپنی سے نہ نکالا جاتا اگر وہ مکہ مار کر ایک ایرانی ڈائریکٹر کی ناک نہ توڑ دیتا۔ اس نے جان گرے کو انجن روم میں سگار پیتے دیکھ لیا تھا اور باس پرس پر شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی سے کہا تھا، کوئی باسٹرڈ مجھے نہیں روک سکتا، میرا جو دل چاہے گا پیوں گا۔ ممکن ہے کوئی عرب ڈائریکٹر ہوتا تو اس کی بےہود کی خاموشی سے برداشت کر جاتا، لیکن حسن رضا تو ایک ایرانی تھا۔ دوسرا سر پھرا، اس نے جان کے منہ سے سگار کھینچ لیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر انجن روم سے باہر پھینک دیا۔ اس پر جان نے اسے گھونسا دے مارا اور اس کی ناک توڑ دی۔ اس پر حسن رضا نے اس کی یادگار قسم کی مرمت لگائی تھی۔ ایک تو وہ جان گرے کے مقابلے میں نوجوان تھا، دوسرے جان گرے کو شراب نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جان کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ہاتھ پیر اس وقت چلانے چاہیے جب ان میں دم ہو۔ 10 منٹ کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تو حسن رضا نے اسے اٹھوا کر اس کے کیبن میں بھجوا دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ استعفیٰ لکھا اور اسے حسن رضا کے سامنے پھینک دیا۔ خوب مسٹر گرے، قواعد کے مطابق تم 2 مہینے کا نوٹس دیے بغیر نوکری نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ کمپنی تم پر مقدمہ کر دے گی اور ایرانی جیلیں زیادہ آرام دینی ہوتی ہیں۔ اور اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے انجن روم میں شراب پی ہے یا سگار سلگایا ہے تو میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا اور تمہیں $1 بھی دیے بغیر خارج زدہ کتے کی طرح کمپنی سے نکال دوں گا۔ جان گرے نے بعد میں حسن رضا کو انگریزی کی بے حد خوفناک گالیاں دیتے ہوئے اعلان کیا
کہ وہ جانے سے پہلے کمپنی کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ بدقسمتی سے کمپنی کے اعلیٰ حکام نے اس کی دھمکیوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اسے صرف دھمکی ہی سمجھے تھے۔ اگر وہ اس کے ریکارڈ کو ذرا غور سے پڑھ لیتے تو ایسی غلطی نہ کرتے۔ جان گرے کو شپنگ کی دنیا میں شیطان اور منحوس کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک ایرانی آئل ٹینکر پر ملازمت کی۔ اس کی ملازمت کے چوتھے سال ٹینکر سوئس کینال سے نکلتے ہی تباہی کا شکار ہو گیا۔ آگ لگنے سے عملے کے 12 افراد مارے گئے تھے۔ کروڑوں ڈالرز مالیت کا ٹینکر بھی غرقاب ہوا تھا، لیکن تحقیقاتی ٹریبیونل جان گرے کے خلاف کوئی ثبوت مہیا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ البتہ اسے ملازمت سے ضرور نکال دیا گیا تھا۔ اس کے 2 سال بعد جان گرے ویل مچھلی کا شکار کرنے والے ایک ٹرالر پر ملازم ہو گیا۔ 1 سال بعد انجن روم میں دھماکہ ہوا اور 2 افراد مارے گئے۔ جان ڈیوٹی پر تھا لیکن اسے خراش تک نہ آئی۔ ایک بار پھر اس کے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا، حالانکہ ٹرالر کے کپتان کو 100% یقین تھا کہ دھماکے میں جان گرے کا ہاتھ ہے۔ 1 ہفتہ پہلے ایک ملہ سے جھگڑا کرنے پر کپتان نے اسے سرزنش کی تھی۔ اس بار بھی اسے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ تیسرا سانحہ زیادہ اندھوناک ثابت ہوا تھا۔ اسے اس بار ایک کروز شپ میں ملازمت ملی اور وہ انجن انجینئر تھا۔ یورپ سے جزائر کریبین کی طرف جاتے ہوئے بیچ اوقیانوس میں کروز شپ کے انجن روم میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بے حد پراسرار واقعہ تھا کیونکہ نہ کوئی الارم بجا تھا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ آگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ جلد آگ بے قابو ہو کر جہاز کے اگلے حصے کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ مسافروں کو فوری طور پر لائف بوٹس میں اتارا جانے لگا، مگر بدقسمتی سے نہ تو کشتیاں مناسب تعداد میں تھی اور نہ ہی پاس سے کوئی دوسرا بحری جہاز گزر رہا تھا۔ آگ اتنی سرعت سے پھیلی تھی کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر جہاز جل کر غرقاب ہو گیا۔ کل 1200 افراد میں سے 950 افراد کی جان بچائی جا سکی۔ باقی افراد آگ یا سمندر کی نظر ہو گئے تھے۔ سانحہ نہایت سنگین تھا۔ اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی گئیں، لیکن جان گرے ایک بار پھر بری الذمہ قرار پایا۔ لوگوں کے ذہنوں میں بار بار سوال اٹھتا تھا کہ آخر یہ سارے حادثے وہیں کیوں ہوتے ہیں جہاں جان گرے کام کرتا ہے۔ یورپ کی میرین لائنز نے سفید فام ہونے کے ناطے جان گرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اسے آئندہ ملازمت کے لیے بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا، یعنی اسے یورپ یا امریکہ کی کسی شپنگ کمپنی میں ملازمت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے بعد جان نے UAE کی ایک آئل فیلڈ میں ملازمت کر لی، لیکن اس کے ذہن میں کوئی کجی تھی یا اس کے وجود میں خباثت بھری ہوئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا کسی نہ کسی حادثے کا سبب بن جاتا۔ آئل فیلڈ میں ایک رات جو کنواں صفائی کی وجہ سے بند تھا کہ اس میں دھماکہ ہو گیا۔ پمپنگ بند ہونے کی وجہ سے آگ تو نہ لگی، لیکن کنویں کے پاس کام میں مشغول 2 کارکن مارے گئے۔ جان گرے کی ڈیوٹی اس کنویں پر تھی اور وہ دھماکے کے وقت وہاں نہیں تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ واش روم گیا تھا۔ یہ دھماکے سے 1 منٹ پہلے کی بات تھی۔ کئی افراد زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن جان گرے پر کوئی الزام نہ لگایا جا سکا۔ ڈیوٹی کے دوران واش روم جانا قابل گرفت بات نہ تھی اور نہ ہی قواعد کے خلاف تھی، لہٰذا ایک بار پھر جان گرے کے خلاف کچھ ثابت نہ ہو سکا اور اسے اس ملازمت سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے انہی دنوں عرب پرشین کمپنی کو ایک انجن روم کے انجینئر کی ضرورت پیش آئی، اور جب تک کمپنی کے اعلیٰ حکام کو جان جیفرسن گرے کے کرتوتوں کا علم ہوتا، وہ اس کا تقرر بطور چیف انجینئر کے بحری جہاز خلیج پر کر چکے تھے۔ یوں تو کمپنی کے پاس کئی ایک بحری جہاز تھے، لیکن ان کا اصل کماؤ پوت خلیجی تھا۔ جان گرے میری تقرری سے خوش نہیں تھا اور اس نے اپنی نفرت کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا، ان حرامیوں کو میری توہین مہنگی پڑے گی۔ اس کے چہرے پر حسن رضا کے مکوں کے نشانات اب تک موجود تھے۔ اور تم یہ مت سمجھو کہ میری جگہ لے سکو گے، مجھے اس کی خواہش بھی نہیں ہے۔ تم بھی اپنی گفتگو پیشہ ورانہ امور تک ہی محدود رکھو۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، یہ شخص مجھے پہلی نظر میں ہی برا لگا تھا۔ اس ناپسندیدگی کی کئی وجوہات تھیں۔ اول تو اس کی کہانیاں جو میرے علم میں آئی تھیں، دوم اس کی گفتگو، وہ بے حد بدتمیز آدمی تھا، اور تیسرے اس کی شخصیت۔ اس کے بل ڈاگ جیسے چہرے پر سور جیسی ننھی ننھی آنکھیں تھیں جن سے ہمہ وقت ایک نوع کی کینہ توزی جھانکتی رہتی تھی۔ اس کے پھولے ہوئے چہرے سے عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی، جیسے وہ ساری دنیا کے خلاف دل میں کینہ لیے بیٹھا ہو۔ البتہ وہ میرے رنگ و روپ سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ مسٹر جوزف، تمہارا تعلق کسی ویسٹرن کنٹری سے ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ میرا نام یوسف ہے، جوزف نہیں، اور میرا تعلق پاکستان سے۔ اوہ نو! اس نے ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں دبے ٹن سے بیئر چھلک گئی۔ یہ تو رنگدار لوگوں کا کنٹری ہے۔ تم یورپ کے لگتے ہو، تمہاری رگوں میں یقیناً کسی سفید فام کا خون ہے۔ کیا تمہاری ماں؟ مسٹر گرے، بہتر ہوگا اپنا منہ بند رکھو، ابھی تمہارے پرانے زخم صحیح سے بھرے نہیں ہیں۔ وہ محسوس ہوتے ہوئے بولا، تم میں برداشت کم ہے۔ خیر، ہم کچھ ٹیکنیکل نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے انجن اور اس کے بارے میں مجھ سے سوالات شروع کیے۔ یہ ایک طرح کا انٹرویو تھا، جس کے بعد اس نے مجھے صرف اس لیے پاس کر دیا کہ میرا رنگ سفید تھا۔ تمہاری جگہ کوئی ڈرٹی بلیک مین ہوتا نا، تو میں اسے انجن روم میں گھسنے تک نہ دیتا۔ قواعد کے مطابق جب تک وہ چیف انجینئر تھا
اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص انجن روم میں ملازم نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ کچھ ہی عرصے میں جہاز سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر پہلی ہی ملاقات میں مجھے اندیشہ ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بھی مار کھاتا، اور بحری قوانین کے مطابق اگر کوئی جونیئر اپنے سینئر پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے سنگین جرم میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر یہ جرم کسی ملہ سے سرزد ہو تو اسے بغاوت سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے منیلا سے خلیج کے عملے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ خلیج مال بردار بحری جہاز تھا جو خلیج فارس سے لے کر فلپائن اور جاپان کے درمیانی راستوں پر سفر کرتا تھا۔ اسے دنیا کا معروف ترین بحری روٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے مطابق جان گرے کو بمبئی سے رخصت ہو جانا تھا۔ کمپنی نے اس کے لیے بمبئی سے نیو یارک تک کے فضائی سفر کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے جان کے بارے میں جتنا سنا تھا اسے اس سے بڑھ کر خبیث فطرت پایا۔ اس کے ساتھ کام کرنا کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ وہ اکثر ایسی جگہوں پر بھی تمباکو نوشی کرنے لگتا جہاں ایک چنگاری بھی پورے جہاز کی تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس موقع پر انجن روم میں موجود ہر فرد کی جان پر بناتی تھی۔ عملے کی فکر مندی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ ان بیچاروں کو اپنے کام پر بھی نظر رکھنا ہوتی تھی۔ وہ کہاں تک جان گرے کی نگرانی کرتے۔ میرے آنے سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میری قبل اس وقت تقرری کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں جان پر نظر رکھوں اور اسے کوئی خطرناک حرکت نہ کرنے دوں۔ وہ جب بھی انجن روم میں شراب نوشی کرتا تھا یا سگار سلگاتا تو ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتا، جیسے کہہ رہا ہو اگر مجھے روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ میں کئی دن تک اس کی مسکراہٹ برداشت کرتا رہا۔ یہ منیلا سے روانگی کے دوسرے روز کی بات تھی۔ جان گرے نے حسب معمول انجن روم میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سگار سلگایا اور جلتی تیلی بجھائے بغیر لاپرواہی سے فرش پر پھینک دی۔ خوش قسمتی سے تیلی فرش پر گرنے سے پہلے ہی بجھ گئی تھی۔ یہ بتا دوں کہ بحری جہاز کے انجن عام طور سے ڈیزل یا فرنس آئل سے چلتے ہیں، اور دونوں کے استعمال سے انجن روم گندا ہی ہوتا ہے۔ خاص طور سے فرش اور دیواروں پر تیل جم جاتا ہے، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں یہ بے حد تیزی سے آگ پکڑتا ہے۔ اگر جلتی تیلی فرش پر گر جاتی تو اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ فرش آگ پکڑ لیتا۔ مارے تیش کے میرا خون سر میں جمع ہونے لگا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سگار جان گرے کے منہ سے کھینچ لیا اور سرد لہجے میں کہا، مسٹر گرے، انجن روم میں آگ جلانا منع ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ ڈیم اٹ، تمہاری جرت کیسے کہ تم میرے منہ سے سگار کھینچو؟ اگر تمہیں بات بری لگی ہے تو تم کپتان سے جا کر شکایت کر سکتے ہو، لیکن آئندہ انجن روم میں آگ جلانے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا میں۔ او یو باسٹرڈ، تم ہوتے کون ہو؟ اس نے کتے کی طرح غرا کر پوچھا۔ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، ابھی تو میں ڈپٹی چیف انجینئر ہوں اور چند روز کے بعد چیف انجینئر بن جاؤں گا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے کوئی انجن مین بھی تمہیں مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر عملے کی طرف مڑ کر دھاڑا، دیکھ کیا رہے ہو کتیا کے بچوں، کام کرو اپنا۔ اس نے کارکنوں کو چند اور غلیظ گالیوں سے نوازا، لیکن وہ بدمزہ نہیں ہوئے تھے۔ میں نے جان گرے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ان کے لیے باعث تسکین تھا۔ اس واقعے کے بعد جان گرے کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کوننے لگی تھی۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتا تو ایسا لگتا تھا کہ نفرت کے ان کوندوں سے مجھے جلا کر خاک کر دے گا۔ نفرت میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، بچپن سے میں نفرتیں دیکھتے چلا آ رہا تھا۔ بہت کم عمری میں اس لفظ کو اس کے پورے مفہوم سمیت جان گیا تھا۔ جب میں نے پہلی بار بحیثیت ڈپٹی چیف انجینئر انجن روم میں قدم رکھا تو پورا عملہ پریشان ہو گیا تھا کہ ابھی یہ خبیث گورے سے جان چھوٹی نہیں تھی کہ دوسرا نازل ہو گیا۔ کسی نے فورمین گپتا سین جی سے کہا، جا بھائی سلامی دے دے ڈپٹی انجینئر صاحب کو، یہ معلوم کر کہ یہ پیے گا کیا یہاں، چرس یا ہیروئن؟ ویلکم ٹو انجن روم سر، گپتا نے شرافت سے انگلش میں کہا۔ بدماشی اس نے اردو میں کی۔ ہندوستان سے دفع ہو جانے والے گدھے، تو پھر آ گیا، اس نے کہا اور دوبارہ انگلش میں بولا، مجھے گپتا سین جی کہتے ہیں۔ تھینک یو، باقی کا تعارف بھی کرا دو۔ میں نے مسکرا کر کہا، وائی ناٹ سر۔ وہ بولا اور ایک چھوٹے قد کے نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھا، یہ احمد علی ہے، فرام ملیشیا۔ وہ انگلش میں بولا، پھر اردو میں کہا، یہ گورے سوروں سے بہت چڑھتا ہے۔ یہ عبد المنان ہے، بنگلہ دیش کا، اس نے کہا اور بظاہر عبد المنان سے بولا، اس اولاد خرد نے مجھے نوکر سمجھ رکھا ہے۔ یہ شیخ منصور ہے، فرام یمن، پکا بنیاد پرست ہے، کسی دن تجھے سمندر میں دھکا دے دے گا۔ کلاتنا داس، فرام سری لنکا، اور یہ دیوانگ ہے جو چینی نسل کا مگر تھائی لینڈ میں رہتا ہے۔ اس کا بس چلے تو تمام گوروں کو ایک جگہ جمع کر کے ان پر سب سے بڑا ہائیڈروجن بم گرا دے، خس کم جہاں پاک۔ وہ سب یوں مسکرا رہے تھے جیسے مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہوں، لیکن ان کے دانت گپتا کے ارشادات پر نکلے پڑ رہے تھے۔ میں نے باری باری سب سے ہاتھ ملایا اور آخر میں گپتا سے ہاتھ ملاتے ہوئے پہلے انگریزی میں اس کا شکریہ ادا کیا، پھر اردو میں بولا، تمہاری فارسی بھی اچھی ہے اردو کے علاوہ۔ غالباً انجن روم کا فرش پھاڑ کر کوئی شارک سمندر سے نکل آتی
तब भी वो इतने हैरान न होते। वो सब बदहवास हो गए, लेकिन गुप्ता की हालत बहुत बुरी थी। सारी बकवास उसी ने तो की थी। आप हिंदी जानते हैं? उर्दू। और मैं गोरा भी नहीं हूं, मेरा नाम यूसुफ है। तब तो आप पठान होंगे। गुप्ता खुश होकर बोला, अपने दलीप कुमार की तरह, उसका नाम भी तो यूसुफ खान है। फिर उसे ख्याल आया कि वो एक अफसर के साथ किस दर्जे की गुस्ताखी का मुर्तकिब हो चुका है, तो उसने हाथ जोड़ दिए। साहब, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने इलाके के रहने वाले हो। मैंने जरा तफरी लेने के लिए गहरी संजीदगी से कहा, माफी तो मुमकिन नहीं है, इसी तरह हर खता कर माफी मांगकर बचता रहा ना तो जहाज चल चुका। साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे तो वो भी नहीं है। मैंने कहा, साहब, अगर आपने रिपोर्ट कर दी ना तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहले ही वो हरा। उसे कहते कहते ख्याल आया कि वो एक अफसर के सामने दूसरे अफसर को गाली दे रहा। मेरा मतलब है कि जॉन ग्रे साहब ने ऊपर मेरी बहुत सारी शिकायतें लगाई हैं। साहब, मेरे साथ बहुत बुरा होएगा। इस दफा मैं अपनी हंसी जब्त ना कर सका। चलो, हिसाब बराबर हो गया। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुमने मुझे सुना डाली। आपने मुझे क्षमा कर दिया साहब। क्षमा तो खैर नहीं किया, लेकिन कुछ पीने को मिल जाए तो इस पर भी गौर किया जा सकता है। गुप्ता का मुंह उतर गया। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, पीने पिलाने को कहां से लाएं? ये सहूलत तो आप जैसे अफसर लोगों को मिलती है। अरे पागल, मैं उस पीने वाली चीज का जिक्र नहीं कर रहा। तुम लोगों ने चाय कॉफी का तो बंदोबस्त कर रखा होगा ना? क्यों नहीं साहब, ये अपना मंसूर शेख ऐसी चाय बनाता है कि बस। जा मंसूर, साहब के लिए चाय बना कर ला। अपनी बला शेख के सर डाले जाने पर उसने खूंखार नजरों से गुप्ता की तरफ देखा, लेकिन मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने जाकर चाय बनाना ज्यादा मुनासिब समझा। चाय के दौरान में मैंने उन लोगों से इंटरव्यू लिए, जाती भी और काम के हवाले से भी। वो सब निश्चय तबके के सादा दिल लोग थे, जो हर मुल्क में एक जैसे होते हैं। वो जल्दी मेरा रवैया भांप कर मुझसे बेतकल्लुफ हो गए। हालांकि मैं जहाज में सेकंड ऑफिसर था, बालेहां से होता सिर्फ कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर मास मुझसे बढ़तर थे। फिलवक्त तो जॉन ग्रे मेरा बॉस था, लेकिन ये चंद दिनों की बात थी। उसके बाद दौरान सफर कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर अगर रजा इलाही से इंतकाल कर जाते तो कप्तानी का एजाज मेरे हिस्से में आता। बहरी जहाजों के अमले में ये बात आम होती है कि जहाज के अफसरान और खास तौर से इंजीनियर निचले अमले से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते और उसे अपनी अफसरी की शान के खिलाफ समझते हैं। अपने तौर पर वो हुकूमत करने के लिए पैदा होते हैं और ये रवैया उनकी तालीम का एक हिस्सा भी होता है। जब से जहाज रानी शुरू हुई है, ये उसूल चला आ रहा है कि बहरी जहाजों के निचले तबके को दबा कर रखो, वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। दरअसल जहाजों पर काम करने वाले अक्सर मल्ला कुछ बदमाश किस्म के होते हैं। खुद जहाजरां कंपनियां बदमाशों को मल्ला रखना पसंद करती हैं ताकि किसी हंगामी मौके और खास तौर से बहरी कज़ाकों की वारदातों में काम आए। शरीफ किस्म के लोग आमतौर से खुद ही बहरी जहाजों पर काम करने से घबराते हैं। मैंने महसूस किया कि कप्तान और जहाज के दूसरे अफसरान अमले से मेरी बेतकल्लुफी को पसंद नहीं करते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि मेरे दिमाग में हाकिम तबके की वो खूब वो नहीं थी जो फिरौन बनने के लिए दरकार होती है। अगरचे दुनिया जिसे मेरा बाप समझती थी, वो खुद हाकिम नजर आने वाला और खुद को हाकिम समझने वाला शख्स था। वो बराह रास्त बहरी जहाज पर सेकंड ऑफिसर बना था और उसके बाद जब तक जिंदा रहा अपने बहरी जहाज पर कप्तान रहा था। जमशेद पैलेस में उसका रवैया हाकिमाना होता था। बीवी बच्चे सब उससे दबा करते थे, सिवाय हस्ती के, यानी काजल। उसके सामने वो खुद मोह मजाया करता था। उसके और मेरे दरमियान शायद यही बात मुश्तरक थी।